ابلیس کسی طرح وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہوا، اور ابلیس ان کو کہتا ہے یہ جو درخت ہے جس سے منع کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں منع کیا؟ تمہیں یہاں سے دنیا جانا ہے، اس درخت کی تاثیر ہے جو اس میں سے پھل کھا لے بس وہ یا تو فرشتہ بن جائے گا یا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام کو خوف تو تھا کہ جنت سے نکال کے مجھے زمین پر بھیجیں گے، چنانچہ انہوں نے مل کر کے اس میں سے دانہ توڑا اور وہ کھا لیا۔ فَدَلَّاهُمَا، پس دونوں کو دلالت کر لی، دل یدل، دلاہما، جیسے جلاہما، جل یجل، جلاہما، قلاہما، فدلاہما بغرور، پس اتار لائے دونوں کو دھوکہ دے کر۔ فلما ذاق الشجرہ، جس وقت چکا انہوں نے درخت میں سے، پہلا نقصان جو آدمی کو ہوتا ہے کھانے پینے سے ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان دنیا کے اندر کھانے پینے سے، اور نقصان کا سبب وسوسہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا میٹھا کھا لو شوگر والے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو آدمی مرچ مسالے کھا ہی لے، بلڈ پریشر والے، ارے کون دیر تک رہے گا یا مرے گا، کھاؤ آج بہترین گھی میں تلا ہوا، دل والوں کے لیے۔ یہاں ایک آدمی ہے، اس کے پیر سڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں پر بھی سڑن آ گئی ہے، لیکن وہ مرچ سے باز نہیں آتا، اتنا بڑا مرچ لے کر کے اپنے سالن میں ایسا ڈالتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ پھوڑے پھنسیوں کا اور خارش کا علاج 3 طرح ہے۔ سب سے پہلے گوشت کا سارا خاندان ختم کرے، مرغی کا، چھوٹا بڑا، مچھلی، قیمہ، انڈا، سب روکو۔ دوسرا، ہر طرح کا مرچ، سرخ، ہرا، کالا، روکو اسے۔ تیسرا، دودھ دہی مٹھا، دودھ دہی مٹھا وہ پیپ بناتے ہیں، مرچ زخم کرتا ہے اور گوشت پھوڑے کو پھلاتا ہے۔ جو شخص یہ 3 پابندیاں قبول کر لے، اس کے جسم میں کوئی خارش، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جو ہے 100 سال کی، 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تفسیر کے ساتھ طب بھی پڑھو۔ اگر میں مولوی نہ ہوتا تو میں اتنا بڑا حکیم و طبیب ہوتا کہ دنیا اجمل خان کو بھول جاتی۔ اللہ کے فضل سے طبعی طب و حکمت ہے الحمدللہ۔ جس شخص کو معدے کا عارض آئے، جس طرح بھی ہے، وہی گیس ہے، وہی پیٹ میں درد ہے، وہی دید ہمیں دودھی گی، دید ہمیں دودھی گی، وہ لگا وہ دودھی چنے دودھی کا، وہ ہر کھانے سے پہلے دہی استعمال کرے، ہر کھانے سے پہلے قطعاً ناشتہ نہ کرے جب تک 8 پاؤ دہی چمچے بھر بھر کے کھانا لے۔ دوپہر کا کھانا 1 پاؤ دہی، رات کو کھانے سے پہلے، اس کے بعد پائے کھاؤ، مغز کھاؤ، ہوجڑیاں کھاؤ، بٹے کھاؤ، جو چاہو زہر کھاؤ، سینکیا کھاؤ، انشاءاللہ معدے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو یہ غزوہ میدان، یہ غزوہ میدان ہمیشہ پیٹ کے جملہ بیماروں کو دنیا میں میرا چیلنج ہے کہ وہ دہی کا استعمال بڑھا لے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ہانتڑی اس سے بھر جائے، ایک حد تک نرمی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اس کے بعد جو آلو، چاول، دال، ساگ جائے گا، ہانتڑی میں طاقت آ جائے گی ہضم کرنے کی، فرق محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اور جس کی اور کوئی کمزوری ہے، کمزوریاں ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھی، حق تعالیٰ سے کہا مولا کریم 200-300 بیویوں کے بعد جب آگے بڑھتا ہوں کمزوری محسوس کرتا ہوں،
فَأَمَرَ لَهُ بِأَكْلِ الْبِيضِ، اللہ نے کہا انڈے کھایا کرو. شابہ چیسرا ہونے کے آگئی رکھا گا. ایسا 3 چیزیں ہیں: دودھ، شہد اصلی، وہ جو بازار میں بکتا ہے اصل مصفا، یعنی 1 چٹان شہد اور 3 پاؤ اس میں چینی ہے. 20 کلو چینی ڈال لیتے ہیں اور 1.5 کلو سفید الائچی اور آدھا کلو اصلی شہد. بس رگڑو اس کو، رگڑو 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 رگڑو، اس سے ہر ایک شیشی بھرو 500 روپے کی، اور اس کے اوپر لکھو اصل مصفا، یعنی شہد کے علاوہ ہر چیز موجود ہے. وہ نہیں، اصلی شہد جو ہاتھ کا نکلا ہوا ہو، اور انڈے، بشرطے کہ یہ تب فائدہ کریں گے جب معدہ خالی ہو. معدہ جب آپ خالی نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو تریاق بھی نقصان کرے گا. اندرون اسطعام خالی دار، اور پیٹ کو کھانے سے خالی رکھو. روزہ کتنا اچھا ہے، نہ چائے نہ شربت، نہ آئے نہ کھائے، کیا ضرورت ہے؟ بس اندھیرے میں تھوڑا کھا لیا. درس جاری ساری ہے، ظہر کے وقت درس رک جائے گا، آپ نماز پڑھے، عصر تک آرام کرے، تلاوت کرے، جو بھی شغل ہو. بس دن گزر گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا. 1 2 دن 10 دن 20 دن نہیں، 30 دن رب العزت نے ہمارے آنچڑی اور معدے کی مشق کرائی. اللہ تعالیٰ خیر سے، صحت سے، عافیت سے نصیب فرمائے، پورے فرمائے. یا رب. اور گوشت کم کھایا جائے. چند دنوں میں 1 دن، وہ طالب علم غریب، ایک ٹائم گوشت پکتا ہے، رمضان میں پورا گوشت پکتا ہے، کوئی دال وال کی اجازت نہیں. الحمدللہ. لیکن ویسے عام معمول بتاتا ہوں، دن کو سبزی ہے، ترکاری ہے، دال پتلی پتلی دال، ہو سکے تو بغیر مرچ مسالے کے، معمولی سا، تھوڑا نمک نیمبو چھڑک دے. اور گرم روٹی نہیں کھائے، روٹی ٹھنڈی کر کے کھائے. گرم روٹی چہرے کو بے نور کر دیتی ہے. چہرے کی جو خاص چربی ہے جس سے چہرہ چمکتا ہے، یہ گرم روٹی سے پگھل جاتا ہے. جو لوگ تندور کے اوپر گرم گرم کھاتے ہیں ان کے چہرے دیکھو، اسرائیل علیہ السلام بھی ان سے ڈر جاتے ہیں. کم دینا بلا گئی گئی نہیں، تھوڑے سے روٹی ٹھنڈی کر کے کھائے، سالن گرم ہو جیسا بھی ہو. دن کو ہلکا پھلکا ایسا کھانا کھائے کہ 1 گھنٹے بعد اور آئے تو کھا سکے، انکار نہیں ہے. کھائے نہیں تاکہ آپ کو آرام ہو، چستی ہو، کہیں آنا جانا. جب آپ زیادہ کھانا کھا لیں گے تو پھر رات کو پھر کھائیں گے، نقصان اٹھا لیں گے. اللہ. فلما ذاق الشجرہ، آئے ہائے، جنہوں نے، جس وقت ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت میں سے، وہ بابا زہر تو تھوڑا سا ہی کافی ہے، ان کے لیے تو یہ زہر تھا، کیونکہ منع تھا نا، منع چیز زہر ہے. بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہونے لگے ان کو نظر نہ آنے والے جسم. آئے ہائے. وطفقا یخصفان، شروع ہو گئے، رکھ رہے تھے اس پر پتے، علیہما، اپنے جسموں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے. اس کھانے کا اثر یہ تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے چکھا تو ان کے جسم سے جنتی لباس اترنے لگا. جنتی لباس تقواداروں کا لباس ہے، علماء کا لباس اور طالب علموں کا لباس، ہر دور کے نیک اور بزرگوں کا لباس، اہل جنت کا لباس. ضروری ہے کہ عالم اور طالب، نمازی اور نیک و صالح، ان کا لباس بھی عمدہ ہو، شریعت حجاب پردے کے مطابق ہو، اور بیویوں کا لباس بھی عین فاطمہ الزہراء ام المومنین عائشہ کے مطابق. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آواز دی ان کو رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ،
آیا منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو تمہارے اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا میں نے کہا نہیں تھا تم دونوں سے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے واضح۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا دونوں نے کہا ہے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے ساتھ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر آپ معاف نہ کرے ہمیں اور مالا مال نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے گھاٹے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ نے فرمایا اترو جنت چھوڑو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ اللہ نے فرمایا اس میں تم جیو، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور یہی سے نکالے جاؤ گے۔ بس اب تمہاری جگہ زمین ہے، مٹی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوا جتنی یہاں ضرورت تھی۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اس واقعے کی روشنی میں زرین نصیحتیں ہیں۔